حاضرین محفل، اب میں آپ کے سامنے ہمارے آج کے اگلے مقرر جناب پروفیسر وسیم محمد فاروقی صاحب، جو کہ عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام عظیم الشان مرکز مجددیہ گجرانوالہ کے روح رواں اور فاؤنڈر ہیں۔ آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں۔ آپ آج ہمارے سامنے بات کریں گے امام ابو حنیفہ بحیثیت ایک صوفی کامل، جناب پروفیسر ڈاکٹر وسیم محمد فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل ربی زدنی علما، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت معلما، صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ علم والوں کے درمیان اور علم کی ایک بہت خوبصورت مجلس جو امام اعظم کانفرنس کے نام سے میرے قبلہ عالم نے، میرے پیر و مرشد نے شروع فرمائی ہے، آج اس کا دوسرا سال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو 200ویں سال میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ وقت آئے گا کہ یہ مجلس اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ آقا دو جہاں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے 2 حلقے دیکھے۔ ایک حلقہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور دوسرا دین کے مسائل پہ اور علم کی باتوں میں مصروف تھا۔ تو دنیا نے وہ منظر دیکھا اور حدیث میں اس منظر کو نقش کر دیا گیا کہ آپ نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا، اور آپ اس حلقے میں جا کے بیٹھے جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ علم کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر بڑا اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور وہاں جاتے ہیں جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہوں۔ تو اگر میں اور آپ یہاں علم کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ہستی کے نام کے ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آقا دو جہاں کی ساری توجہ اسی مجلس کی طرف ہے، اور آپ اپنی چونکہ علم کی حیثیت سے بہت بڑے آپ مرتبے اور مقام پہ ہیں، اور خود کو بھی آپ نے جب اپنا تعارف کروایا ہے تو آپ رسول بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ اللہ کے بڑے پیارے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اللہ نے سارے مرتبے اور مقام آپ کو عطا کیے، لیکن جب آپ نے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن دیا ہے تو فرمایا انی بعثت معلما، مجھے اللہ نے ایک استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور نے اپنا تعارف علم کے ساتھ کروایا۔ تو الحمدللہ یہ علم کی ایک شاندار مجلس جس میں مجھے اور آپ کو سعادت مل رہی ہے، میں اس پہ عظیم ایجوکیشن کانفرنس کے تمام رفقاء کو، قبلہ عالم کو اور تمام انتظامیہ کو یہ مبارکباد کی گھڑی ہے کہ اللہ اس کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اور پھر جو شخصیت ہمارے پیش نظر ہے، جن کی گفتگو مسلسل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم چونکہ طریقت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی طریقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کے اندر طریقت کے وہ کون سے اوصاف تھے، ایک کامل صوفی کی طرح جس طرح آپ کو اللہ نے توفیق دی، وہ کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا مشعل لے رہا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ علم کے لحاظ سے تو اگر آپ فقہ کے لحاظ سے دیکھیں، علم کے لحاظ سے دیکھیں، آپ کی ذہانت کے اوپر بات آئے تو سمندروں کے سمندر بھی شاید کافی نہ ہو، لیکن چونکہ ہم طریقت کے طالب علم ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ سیدنا امام اعظم کی زندگی میں کس طرح سے ایک صوفی کے لیے ایک ہدایت موجود ہے، اور کس طرح سے ایک صوفی کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور کس طرح آپ ایک کامل صوفی کی طرح نظر آتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس امام جعفر صادق کے 3 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اگر مجھے ایک کامل صوفی کی صحبت نہ ملتی اور میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جاتا اور ان کے پاس بیٹھ کے وہ 3 سال کا علم جو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے لیا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی میرا یہ باقی جتنا علم ہے جو میں نے سیکھا کہیں سے بھی لیا، وہ سارا علم مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتا اگر میں ایک کامل صوفی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جاتا۔
اس سے پتہ چلا کہ آپ بھی جانتے تھے کہ طریقت اور تصوف کا اصل علم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ تو یوں آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے اوصاف نظر آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہمیں پیش نظر رہے اور آپ نے اس پہ کاربند رہ کے ایک کامل صوفی کی طرح زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے ایک کامل صوفی جو ہوتا ہے اس کی خوبی ہے کہ اس میں خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی ایک خشیت کی کیفیت ایک کامل صوفی کی پہچان ہے۔ تو اللہ نے کیسے آپ کو یہ توفیق دی، اللہ نے کس طرح آپ کو یہ سعادت دی کہ آپ اس قدر آپ اللہ کی خشیت والے تھے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کام میں آپ نے اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا، ہر لحاظ سے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے تو بھی آپ اللہ کی رضا کو نہ چھوڑتے، اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا اور ہر حالت میں اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی پہچان تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سورہ زلزلال کی تلاوت جو ہے وہ امام صاحب نے کی، تو جب آپ نے تلاوت سنی، تلاوت نماز کے اندر سننے کے بعد لوگ تو چلے گئے، لیکن آپ مسجد میں مسلسل آہیں بھر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ خادم عشاء کی نماز کے بعد وہ آیا کہ میں چراغ گل کر دوں، لیکن اس نے دیکھا کہ حضرت ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ ابھی جب جائیں گے تو میں واپس آ کے چراغ گل کر دوں گا تاکہ صبح فجر میں دوبارہ چراغ روشن کروں۔ وہ فجر میں دوبارہ واپس آیا تو حضرت اسی طرح اپنی داڑھی شریف کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور مسلسل روتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تیرے ہاں نعمان عذاب جہنم کے لیے لکھا گیا ہے تو اس پہ رحم کر دے، اس پہ رحم کر دے، اسے معاف کر دے۔ اور یوں آپ فجر تک مسلسل اسی سورت کی اس آیات کی جو اس کے اندر خشیت تھی اس میں مبتلا رہے۔ جب وہ آیا تو آپ نے دیکھا کیا تو چراغ کے لیے آیا ہے؟ کہا حضرت میں تو اس لیے آیا تھا، فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، جو تو نے مجھے اس طرح آج رات دیکھا ہے اس کا ذکر اب کسی اور سے نہ کر دینا، کسی اور کو نہ بتانا، یہ واقعہ تیرے اور میرے درمیان رہنا چاہیے۔ تو اس حد تک آپ کو اللہ نے اپنی خشیت عطا فرمائی۔ پھر آپ کی زندگی میں اس حد تک یہ معاملہ رہا کہ آپ عبادت اور ریاضت کی اتنے عادی تھے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ 3 دن بعد آپ کا وصال ہو جانا ہے، اور کوئی کہہ دیتا آپ سے کہ 3 دن بعد آپ کا وصال ہے، تو آپ اتنی عبادت پہلے ہی کرتے تھے کہ ان 3 دنوں میں کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کر پاتے آپ، یعنی اتنا آپ پہلے ہی اللہ کے سجود و رکوع میں مصروف رہتے کہ وہ 3 دنوں میں کوئی کام ایکسٹرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس قدر آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے خشیت کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ اور پھر آپ کی یہ کثرت سے عادت رہی کہ مصلی پہ رونا، اور مصلی پہ آپ کی کثرت سے گریہ و زاری اور آہ و زاری کا منظر لوگ دیکھا کرتے، اور لوگ کہا کرتے کہ جب ہم آپ کو مصلی پہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے آنسو اس طرح ٹپکتے ہیں جیسے بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں۔ اللہ۔ پھر اسی طرح اپنے فتوے کے بارے میں ایک دن فرمانے لگے کہ لوگوں، میں جو فتویٰ دیتا ہوں مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے کہ کسی فتوے کی وجہ سے جہنم کی طرف نہ چلا جاؤں، میرے فتووں کے لیے دعا کرو کہ وہ صحیح ثابت ہوں۔ یعنی خود بھی دعا کیا کرتے اور لوگوں سے بھی کہتے کہ میرے فتووں کے لیے دعا کرو کہ کسی فتوے کی وجہ سے میں عذاب جہنم کا شکار نہ ہو جاؤں۔ پھر اللہ نے آپ کو جو زہد و تقویٰ دیا، جو تقوی کی کیفیت تھی، جو ایک صوفی کی بہت بڑی پہچان ہے کہ اس میں تقویٰ ہے اور وہ زہد کی ایک خاص حالت میں ہوتا ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچ گئی کہ کوفہ میں کوئی بکری چوری ہو گئی، کوئی بکری چوری ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ چوری کی بکری کوئی بیچے گا اور پھر ظاہر ہے اس کا گوشت بھی استعمال ہوگا۔ تو پوچھا کہ بکری کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا 7 سال۔ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کسی طرح میرے منہ میں کوئی مشتبہ لقمہ نہ چلا جائے، کوئی شک والا لقمہ نہ ہو، کوئی وہ گوشت اسی بکری کا نہ ہو جو چوری ہو چکی تھی۔ اس حد تک تقوی کی حالت ہے، اس حد تک تقوی اور اس حد تک زہد کی حالت ہے۔ بارش ہو رہی تھی، جا رہے تھے راستے میں تو جوتے پہ نجاست لگ گئی، کیچڑ لگ گیا، اس کو اتارنے کے لیے اس کو ذرا نیچے زمین پہ ذرا اس کو مارا کہ کس طرح نجاست اتر جائے۔ وہ نجاست جو ہے وہ اچھل کے سامنے دیوار پہ جا لگی۔
اب دیوار کو دیکھ رہے ہیں کہ نجاست لگی ہے، کیسے اس کو اتاروں؟ اگر اتاروں گا تو اس کے اوپر جو روغن لگا ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ دروازے پہ دستک دے دی اور پوچھا کہ آپ مالک ہیں اس گھر کے، تو مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کی دیوار صاف کرنی۔ وہ مجوسی تھا اور آپ کا قرض دار بھی تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے کہا حضرت میں آپ کے پیسے واپس کر دوں۔ کہا نہیں، میں پیسے لینے نہیں آیا، یہ تمہاری دیوار پہ گندگی لگ گئی ہے تو میں چاہ رہا تھا میں اسے صاف کر دوں، اب کس طرح صاف کیا جائے کہ تمہارا رنگ و روغن بھی خراب نہ ہو۔ وہ حیران ہوا اور آپ کے زہد و تقوی کو دیکھ کے کہنے لگا حضرت دیوار بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرا دل صاف کر دیجیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ تو اس حد تک تقوی اور اس حد تک زہد کی خاص حالت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ صبر بہت بڑی پہچان ہے ایک صوفی کی، اور ظاہر ہے ہم بھی اگر صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صبر کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور صبر کا کیا پیمانہ ہے ہمارے اندر۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی مجلس میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف ہوتے اور آپ کی تعلیمات کو اس طرح سے نہیں لیتے تھے، تو اس کے واقعات بہت سارے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور آپ کے مجلس میں اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب آپ سن رہے ہیں اور آپ کے شاگردان بھی موجود ہیں، آپ نے سب کو کہا کہ اسے بولنے دو، تم میری بات کی طرف توجہ رکھو۔ آپ گفتگو کرتے رہے، وہ شخص بھی بات کرتا رہا اور گالیاں دیتا رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آیت آپ نے غلط پڑھی ہے، یہ فلاں حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے، یہ فلاں آپ نے بات صحیح نہیں کی ہے۔ تو وہ مسلسل یہی بات کر رہا ہے اور آپ اپنا جو آپ کا درس ہے وہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ بولتا رہا، درس ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، آپ نکل گئے، وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا کیا میں کوئی کتا ہوں جو بھونک رہا ہوں؟ آپ نے جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور آپ مڑ کے اسے کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ جو اتنا خوبصورت ہے، کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں کوئی اور بھی میرے لیے لفظ ہیں تو بول دے، پھر میں گھر کے اندر چلا گیا تو تیری حسرت رہ جائے گی، تو اور بھی بول۔ یعنی اس حد تک آپ اس سے ورا تھے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کچھ بھی کہہ جاتا، آپ اس کو قطعاً اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ ہوتی تھی کہ دین کی تبلیغ میں اگر کوئی شخص آپ کے خلاف بھی ہے تو آپ اس کو نظر انداز فرمایا کرتے تھے۔ اللہ یہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی کرتا تو آپ اسے سننے سے انکار کر دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے بھائی یہ بات نہ کرو، کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ اور پھر وہ کہتا اچھا چلیں اس کی بات نہ سنیں، آپ کے بارے میں فلاں لوگ کچھ یہ کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں نے سنا کہ فلاں بندہ یہ بات کر رہا تھا، تو وہ کتنی بری بات آپ کے بارے میں کر رہا تھا۔ فرمایا اسے بھی چھوڑ دو، تم مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ لو۔ یعنی آپ نہ اپنے بارے میں سنتے نہ کسی اور کی برائی سنتے تھے۔ یعنی یہ دونوں ہی بہت بڑے اوصاف ہیں جو ایک صوفی کے اندر اگر آ جائیں تو وہ اپنی شخصیت کو ایسی تابناک بنا سکتا ہے، جو حضرت امام اعظم میں تھی کہ آپ نہ اپنی برائی سنتے نہ کسی اور کی سنتے تھے، اور انکار کر دیتے تھے، کہتے بھائی جس مسئلے کے لیے آئے بس اسی پہ بات کرو، مجھ سے نہ میری بات کرو نہ کسی اور کی بات کرو۔ اسی طرح بڑی خوبصورت بات آپ کی، بڑی خوبصورت بات کہ آپ کو اللہ نے جو توفیق دی تھی یہ صبر کی، کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کے لیے اس نے کچھ لٹریچر لکھا اور اس نے بہت ساری غلط باتیں آپ کے لیے لکھ دیں، اور وہ لکھ کے اس نے باقاعدہ لوگوں میں بانٹ دی اور کہا یہ دیکھیے فلاں جگہ انہوں نے یہ غلط بات کہی، فلاں جگہ یہ غلط، میں لکھ کے لوگوں کے اندر بانٹ دی۔ آپ نے وہ کاغذ منگوائے، آپ نے وہ منگوا کے تو آپ نے سامنے رکھے، اس میں جو لکھا ہوا تھا آپ نے اسے پڑھا اور آپ نے اس کا جواب لکھا۔ اور جواب میں کیا لکھتے ہیں سنیے، جواب میں لکھتے ہیں کہ اے شخص تو نے جو میری یہ عیب لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اور تم نے میرے عیب بیان کر دیے ہیں تو تیرا شکریہ، اب تیری نیکیاں ساری اللہ نے میرے کھاتے میں ڈال دیں اور تیری نیکیاں میرے پاس آ گئی ہیں، تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو شکریہ لکھ کے کہا جا کے یہ رکا اس کو دے آؤ۔ وہ رکا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ روتا ہوا پہنچا آپ کے پاس، معافی مانگنے لگا۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے تمہارا شکریہ پھر ادا کرتا ہوں کہ تیری وجہ سے میری نیکیاں کچھ بڑھ گئیں۔ تو اندازہ کیجئے کس حد تک سوچ میں پاکیزگی تھی، کس حد تک سوچ کے اندر صفائی تھی کہ کوئی عیب بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کے لیے ایسے انداز اختیار کر رہا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں اور اس کو ایک اچھے انداز میں لے کے اس کو جواب لکھ رہے ہیں اور جواب لکھ کے اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین کہہ دیجئے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر ایک اور بڑی جو عادت ہے ایک صوفی کی اس میں ہونی چاہیے، وہ سخاوت ہے۔ سخی ہونا صوفی کی پہچان ہے، کنجوس انسان صوفی نہیں ہو سکتا، نہ صوفی بن سکتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کے زمانے میں بڑا امیر تھا اور اس کی زندگی میں ایسے وقت آئے، ایسے معاملات ہوئے کہ وہ غریب ہو گیا، مشکل آ گئی، پریشان تھا
آپ کو چونکہ اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی، آپ ایک بڑے اچھے بزنس مین بھی تھے، اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ آپ کی مجلس میں آیا، آ کے بیٹھ گیا، لیکن اپنی شرم کی وجہ سے بتا نہ سکا، اور اس کے اندر تھا کہ میں بات کروں، کہ میں گفتگو کر لوں اور آپ سے کچھ کہہ لوں کہ میرے لیے قرض کا معاملہ ہے، لیکن وہ بات نہ کر سکا شرم کی وجہ سے۔ آپ نے اسے دیکھ لیا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن یہ شاید بول نہیں رہا، تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ خیر وہ اٹھ کے چلا گیا، آپ نے کچھ رقم لی اور آپ رات کے وقت میں اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے کو نوک کیا، وہ شخص باہر آیا اور وہ کہنے لگا حضرت میں شرمندہ ہوں لیکن آپ سے بات نہیں کر سکا۔ کہا کوئی حرج نہیں۔ آپ نے وہ مال اس کو پیش کیا اور فرمایا یہ مال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تو اسے اپنے پاس رکھ، اس کو استعمال کر، اور مجھے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تیرے لیے ہے، تو اسے استعمال کر، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، میرا تحفہ سمجھ کے تو اسے قبول کر لے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا، تو راستے میں گزرتے ہوئے اس سے ملاقات ہو گئی، وہ گھبرا گیا اور اس نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، مطلب آپ اس نے دیکھ لیا کہ آپ سامنے سے آ رہے ہیں، تو اب وہ دوسری گلی میں جانے لگا، تو آپ نے اسے دیکھ لیا، آپ نے اسے آواز دے دی، قریب بلایا اور فرمایا کہ آپ نے میرے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا حضرت میں آپ کا قرض دار ہوں اور میرے پاس ابھی آپ کو دینے کے لیے رقم نہیں ہے، تو چونکہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ اس شرمندگی سے بچ جاؤں۔ فرمایا اچھا تو اس لیے راستہ چھوڑ رہا تھا، تو سن لے میں نے تجھے اپنا قرض معاف کر دیا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، تو اس کو جہاں چاہے خرچ کر لے، وہ معافی ہو گئی تجھے، اور میں اس بات پہ میں معافی مانگتا ہوں کہ تجھے میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے اور تو وہ راستہ چھوڑ رہا تھا، تجھے دکھ ہو رہا تھا، یہ جو دکھ تجھے ہوا ہے اس پہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے تو معاف کر دے کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی کہ تو راستہ چھوڑ رہا تھا۔ تو یہ صوفیوں کے باکمال انداز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور صوفیاء کی جو عادات ہیں وہ اللہ نے آپ کو کوٹ کوٹ کے عطا فرمائی۔ میں یہاں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر علم کی مجلس ہے اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ علم کتنا ہی لے لیں، جب تک اس کو عمل کا لباس نہیں پہنایا جاتا اس کے اندر وہ برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ہمیں ایسے اوصاف عطا فرما دے جو آپ نے مجھ سے سن لیں، میں نے بیان کیا، اللہ مجھے دے، اللہ آپ کو بھی دے، ہم سب ان اوصاف کے ساتھ مزین ہوں، اور یہ خوبصورت جو آپ کی زندگی کی سیرت کے معاملات ہیں اللہ ہم سب کو ایک ایک کر کے عطا کرے۔ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میرے قبلہ عالم جو کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان کے اوصاف سنا کرتے تھے، اور ایسے ان کے اوصاف بھی اسی طرح ہم ایسی مجلس میں دہرا لیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں میں آہستہ آہستہ وہ اوصاف اجاگر ہوتے ہوئے بھی دیکھے، یہ ہوتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، جب آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ظاہر ابھی برین کی بات کی جا رہی تھی، تو ہیومن برین جو ہے جب چیز ریپیٹڈلی ہوتی رہے، ہیومن برین اسے سچ سمجھ لیتا ہے اور اس کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، یہ ہیومن برین کی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو لہذا یہ جو خوبصورت انداز شروع ہوا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی ساری خوبیاں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے گا، اور اللہ یہ اعلیٰ ترین یہ مجلس انشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں میں بہت بڑے بدلاؤ کا ذریعہ ہوگی، اور انشاءاللہ حضرت امام اعظم کا یہ افکار جو آج بڑی ضرورت ہے کہ ایسی سنجیدہ مجلسیں، ایک سنجیدہ کوشش کی جائے، یعنی بجائے یہ کہ اس کو ایک دمال بنا لیا جائے، بجائے اس کو ایک جو ہے وہ کھانے پینے کا ذریعہ بنا کے نام ان کا ہی استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن بہت سارے اور بھی تو انداز ہوتے ہیں، لیکن ایک سنجیدہ کوشش کرنا اور اس کے اندر صرف اور صرف آپ کی ہی بات کر کے اور لوگوں کے اندر آپ کی محبت کے بات کے انداز کو پھیلا دینا، یہ عظیم ایجوکیشن کانفرنس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ سنجیدہ کوشش اس کی بڑی ضرورت ہے، اور آج لوگ سنجیدہ کوشش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اب لوگ سکرول کرتے ہیں بس، مطلب ایک سیکنڈ کے لیے رکنا نہیں چاہتے لوگ سب کچھ جانتے ہیں کہ ابھی کیا بولے گا، مطلب اتنا لوگ ذہین ہو چکے ہیں میڈیا کے اس سکرولنگ کی وجہ سے کہ وہ ایک لمحے میں سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ اب آگے کیا بات کرنے لگا، وہ سکرول کر جائیں گے اسے۔ جہاں سنجیدہ کوشش ہوگی وہاں سنجیدہ ذہن ضرور رکے گا، اور وہ رک کے سنے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ یہ سنجیدہ آدمی ہے اور لگ رہا ہے کہ بات ہونے والی ہے، میرے لیے کوئی بہتر ہو جائے گا، وہ سن لے گا اسے، ورنہ سکرولنگ جاری ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے توفیق دی، اور میں اس پہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، ہمیں بھی اس میں سعادت ملتی رہے اور ہم آ کے یہ اپنی نوکری پیش کرتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔